السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان کی میت کیسے پکارتی ہے؟ مرنے کے بعد میت اپنے اہل و عیال سے کیا کہتی ہے؟ میت کی قبر سے آنے والی آوازیں کون سنتا ہے؟ میت کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جاننے کے لیے مکمل ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ معزز ناظرین، میت قبر میں عذاب کی وجہ سے چیختی چلاتی ہے، اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز جن و انسان کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے، اور جن و انسان چونکہ مکلف مخلوق ہیں اس لیے ان کو عذاب کا سنانا مصلحت کے خلاف ہے۔ البتہ کبھی کبھی عذاب قبر کی کوئی جھلک اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے، کہ جس کی گواہی اخبارات اکثر دیتے رہتے ہیں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس میت کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر وہ سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ عذاب میت کو ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ میت گفتگو کرتی ہے اور عذاب کے آثار دیکھ کر چیختی چلاتی ہے، جسے انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ کیونکہ انسان و جنات کو عذاب سنانا مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ ان سے اس عذاب کو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ مکلف مخلوق اس عذاب کو نہیں سن سکتی۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر ٹہنی لی اور اسے درمیان میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ بخاری مسلم۔ معزز ناظرین، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بتکا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ ناگہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں معلوم ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب مرے ہیں؟ وہ بولا، شرک کے زمانے میں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، بس اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی قبر کا عذاب سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔
ہم نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اور باطن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے پیٹھ موڑ کر لوٹتے ہیں اور وہ بھی ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ پس مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم سے دیکھ کر جسے اب اللہ تعالی نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ جناب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے قیامت تک سرسبز و شادابی سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور منافق یا کافر سے کہا جاتا ہے کہ تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے۔ پس اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ قرآن پڑھا اور اس سے رہنمائی حاصل کی، یہ کہہ کر اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز جنوں اور انسانوں کے سوا قریب کے تمام جانور سنتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں راحت و آرام ملتا ہے جبکہ منافق و کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میت دفن کر کے واپس جانے والے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے اور یہ ایک استثنائی حالت ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میت یہ جان لے کہ جس اہل و عیال کے لیے اس نے آخرت کو فراموش کر رکھا تھا آج وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور قبر میں ایمان اور نیک اعمال کے سوا کوئی چیز اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو اس پر جنت پیش کی جاتی ہے اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو اس پر جہنم پیش کی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جس میں تجھے قیامت کے دن یہاں سے اٹھا کر داخل کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم شریف۔ اوپر کی حدیث میں تھا کہ مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے اور اس حدیث میں کہ میت کے قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہاں سے اٹھا کر اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان دلائل سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مومن کی روح جنت میں عیش و آرام کرتی ہے، وہاں کی نعمتیں کھاتی ہے، پرندوں کی طرح اڑتی رہتی ہے، اور دوسری طرف کافر و مشرک اور منافق کی روح جہنم میں رہتی ہے
اور عذاب سے دو چار ہوتی رہتی ہے، جبکہ مومن کی میت نئی نویلی دلہن کی طرح قبر میں آرام کرتی اور سوتی ہے۔ بخاری و ترمذی۔ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ابو داؤد، مسند احمد، ابن ماجہ۔ صبح و شام اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، لیکن کافر و مشرک اور منافق کی میت پر قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کی طرف جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور صبح و شام اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے جنت میں رہنے کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، اور اسی حدیث میں ان کی اس خواہش کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لٹا دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہوں۔ مسلم۔ ایک شہید کا سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا، کی لدخل الجنہ یاسین، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں۔ بخاری۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔